بھائیوں مرحبا فاضل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حكمت بازور للآخرين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله أما بعد واجب الانتراؤ دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں کو کم کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے رہے تھے ٹھیک سی چلو آستی کو کم کرے واجب الانتراؤ دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں کسی میں پاک ذکر دی پاک محفظ نشری کا اللہ میری ان کو حاضری قبول فرمائے بھائی محمد احمد سندو صاحب انہوں نے محمد فرمایا انہوں نے حکمتی تعمیل کا رمضانی حاضر ہو گیا جب قبلہ فرمایا صاحب کہ شاہ صاحب نے وعدہ پورا کیتا میں وعدہ پورا کیتا ہے نہ میرا وعدہ پورا نہیں کیتا یہ بھی تو اندر چل رہا میں واقعی وعدہ پورا کیتا ہے جڑا میرا کینا وعدہ کیتا جی وہ جو تو پورا دن میری 40 اور 45 منٹ میں ویٹ کیتا ہے کہ یہ ٹائم نہ نہیں مکیا میرا نہیں مکیا میں اپنے مخصوص ٹائم کے اندر اپنی گفتگو ختم کر دیا گا میں آیا مبارک کا کچھ پڑھنا چاہتا تھا اور تے صاحب زیادہ صاحب جڑا میرے کو پہلے خطاب کر رہا تھا انہوں نے پیاری پڑھی ہے تو میں وہی ایک سر پڑھ لئی میں چلو انہوں نے بیان جنہ کیتا اس کو بھی بیان میں ٹھوڑ رہی ہوں اللہ تبارک و تعالی ہن سنو طریقوں کم کر یار اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید قرآن رشید فرقان ایک بار یاد رکھا جی آستانہ عالیہ مدینہ شریف تو علاوہ کوئی نعرہ نہ مارے میں شرپور شریف دا غلامان نوکران مریدان میرے میاں صاحب میرے سر دا تاج نے ایک جتنے اللہ دے ولی نے محمد قدمہ دی خاک دے برابر بھی نہیں اسی آستانہ عالیہ روح داتا نے جویری دے نوکر پایا بچے جو کراوے اسی آستانہ عالیہ سلطان العارفین دے نوکر اسی آستانہ عالیہ پیر سیال لجپاؤ دے نوکر اسی آستانہ عالیہ خاجہ چراہی دے نوکر اسی آستانہ عالیہ گوڑا شیر دے نوکر آستانہ عالیہ پیر شیر ربانی دے نوکر آستانہ عالیہ بابا فرید الدین گریہ شکر دے نوکر آستانہ عالیہ حضرت کہلے والا شریف دے نوکر آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف دے نوکر اور لوگوں رب کعبہ دی قسم اینا آستانہ علیہ وجود ہی نہ ہوگا یہ آستانہ علیہ مدینہ شریف نہ ہوگا اور یاد رکھیا ہے اسیرنا سارے آستانے دے غلام نوکر وجہ پتہ کی ہے اینا آستانے اس آستانے دی غلامی کی تھی اینا جو کوئی ایک آستانہ چھٹے ہے اس آستانے علماء تشریف فرمانے ایک کوئی آستانے نہ پیران کو چھٹے اس مدینہ شریف آستانے ہو خدا دی قسم ہے سید قرآن کا نام ہی لائے گا گل کرے آئے اسی چیزی عزت کرنے جیتے نانے مارنے حسوب دی وجہ تمہارے اسی جنو مننے حسوب دی وجہ تمہارے اے لگا دوئے پتر تیانا ہو تھوڑی دن مداشت کرنے سبس شرٹ آ رہا تیرنا رہا میں نہیں سر چاہتا تیرنا اشارہ کرنے میں دو درے کہ حقیقت تمہیں سے منزل پتر بڑھنا پہ اگر زیادہ ضرور کرنے بات جا کریں اسران یہ تھے یاد رکھو لوگوں میرا عقیدہ پتہ کی ہے تو توڑا عقیدہ کی ہے اوہ آستانہ علی علی کو سیدہ شریف تے شرف شریف تے داتا صاحب تے خاجہ صاحب تے بابا صاحب تے سلطان باہو پیر سیاد تے مغولہ شریف یہ تے بڑی پیشانی گلا ہے بہت پشتی گلا ہے تینوں میں مجدد الفسانی کا فرمانا سنا ہوا میں مجدد الفسانی آپ فرمانا لوگوں ایک دنیا دے آستانے تے بہت پشتی گلا ہے ساتھ کی گئے ہے او ربی محمد استر اسی رب نو بھی تا ماننے ہیں میرے مصطفیٰ دا رب ہے
اسلامی ایام شروع ہے اسی جب تک نہ کسی مولوی نے جب کسی پیر کا ڈائلاگ نہیں بولے گا مطلب تو سمجھو تو کسی دنیا دار مجاور کا کسی آستان میں مجھے نہ تیری وہ پیر کا میں ڈائلاگ بولے حضرت مجدد پاک نے بولا نہیں فرمایا میں جو گفتگو کروں میں ذمہ دار ہوں یاد رکھے رہے مجدد پاک فرما دے او یار حضور دے اسی نوکر اسی کمیاں لیکن جدو حضور کی گل آ جائے او ربی محمد است اسی رب نو بھی تام ماننے ہیں میرے مصطفیٰ کا رب ہے میرے جان کو کوئی خالیوں سے انکار کر چڑے خالی ہے نہیں کر لیجیے شاباش بھائی پڑھے رب کوئی ہے نبی بعد اچھے رب خالق ہے نبی مخلوق ہے رب نو تام ماننے مصطفیٰ کا رب ہے شاہی رب رب ہے زمانے میں خلی کتب ابدال قدورت طاقت قدور ارشاد تے صحابی تے تابعی تے تمام تابعین تے غوث تے ولی تے کتب تے اٹھے انبیاء رسول پیغمبر ایک ہوتا کہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کا محتاج دے میرا رب کسی کا محتاج نہیں تے شاہی کو رگل کر دے ہو اسی رب نو کام ہونے میرے مصطفیٰ کا رب ہے میں کیا ہاں جے میں جوش کی گل کرا تو میرے پوری ہوش میں کی آنا پیا میرے پوری ہوش گئی نہیں بھائی ساری جوش نہ بولنے میں گل منہ نکل گئی ہاں میرے پوری ہوش میں کی پیا میں اپنی گل تک کہنے میرے کالج میری دو کیمرے کرتے رہے میں پھر کیا نا اللہ کی عزت کا سبب اسی رب نو تام مانے میرے مصطفیٰ کا رب ہے جناب نہیں میں بولتا میں کی سمجھاؤں گا سبحان اللہ سبحان بیمار ہوئے کوئی ساتھ بہت بڑا چودری ہوئے میرا زیادہ پائے ہوئے میری پہلے دن تو کسی چودری نے بڑی نہیں میں آپ نبی کا کمی ہوں کہ نبی کا کمی ہوں نبی کا سننا دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ ارے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات میں سب کو مانتا ہوں میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد پھر سننا کی بیانا ربی محمد است میرے مجدد پاک نے فرمایا اسی رب نو تام لیا میرے مصطفیٰ کا رب ہے شاہ جی گل سمجھ نہیں آئی میں کہا تو میں حدیث سنانا میں تو حدیث سنانا لوگ کو ہے کہ بڑی معروف حدیث پاک علماء بیٹھے موجود ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی میں سودا ہویا ایک کئی ہونا تھی سبحان اللہ ایک یہودی میں ہویا سودا وہ جن نے کمٹمنٹ ہوئی سی دم ہویا سی سرکار نے فرمایا تم ایتھے کھلو میں گھر جانا کہ میں پیسے لے آ دینا میں حدیث نہ کہاں تو میں ذمہ دار ہوں حضور فرمایا تو کھلو میں تے پیسے لے آؤں حضور گھر گئے کو رکھو لے کے واپس آئے یہودیاں نے میرا بڑا سودا نہیں ہوئے حضور نے فرمایا شاباش بیٹے آؤ تو میرے نال سودا کیتا ہے تے تو کیا نہ سودا انہاں کہ میرا بڑا سودا نہیں ہویا حضور پھر بولے وہ بندیاں دا کام نہیں ہوندا گل کر کے گلو پھر جانا مرد مان کی گل کیتی ہے پیسے بھر سودا میرے وال کر وہ حضور نے دو تین وقت جیسی شرح فرمایا وہ اندر جناب تواڈی شریعت دا اصول ہے دستور ہے قاعدہ ہے کلیہ ہے آئین ہے ضابطہ ہے کہ ہر چیز دا کوئی گواہ ہوندا ہے گواہ تسی لے لو سودا میں نہیں چھڑنا سبحان اللہ سنیو میں جو جنت کا فرمان پڑھا وہ پیچھے میں سنا لگتی ہوں انہیں کہتی گواہ تسی لے لو سودا میں نہیں چھڑنا حضور نے فرمایا اللہ نے بندیا جس نے سودا کیا سی گھر تو جلد جا میں سب بندہ کہ دنیا ایسی کوئی نہ میں تو گواہ لے کے آواں انہیں کہتی مجھے اس کا پتہ نہیں سودا لے آؤ گواہ لے آؤ تو سودا ہے اگر گواہ نہیں تو سودا بولو بولو گواہ نہیں تو سودا نہیں حضور نے اسلام پھر اللہ نے بندے کو اچھی کیا کرنا پیا اوہ جس لئے میں تیرنا سودا کیتا سی یا تو سے تے یا میں سا وہ تے بندہ ایسی تو گواہ لے گا انہیں خود مجھے اسلام پتا پھر میرا بحث نہ کرو جس گواہ لے آؤ گے تو سودا ہے اگر گواہ نہیں تو سودا نہیں پڑھو حدیث سکن کچھ علماء بولو کتابوں میں جراؤ سے خاصا کی ترجمہ لیے بھئی حضور اتنی گل پہ کر وہ لوگوں میرا نبی پاک کے پیار غلام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ موقع نہیں آئے نہ آگے نہ پتہ ہے نہ پیچھے نہ پتہ ہے نہ گل سنی ہے آپ کے پاس کہنی گل حضور سنتے ہیں فرماتے رہتا ہے وہ کتوں پانے ہوا جس نے میں سودا پیتا تھی یا میں سکت یا کچھ ہے اتنی گل خزیمہ موقع نہیں آگے علی بھی یا سیدی یا رسول اللہ آقا جی میں کوئی نہ سودا ہوئے حضرت خزیمہ کی لٹ پالو میں کوئی نہ سودا ہوئے وہ ایک غیرت مند لوگوں جس نے خزیمہ دوائی جتی نا یہ اتنی سودا دینا پہ گیا وہ سودا دے کے تو گیا ایسا کیوں میرے وقت حضرت خزیمہ آتمان کے کھڑے حضور فرمایا خزیمہ جی یا رسول اللہ قرآن میں کھڑے
میں تمہیں شغل نہیں کر سنا شغل نہیں میرے ماموں جان حضور کی بلا خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جملہ ملتان گئے ایک دفعہ جب سے کہا حاجی فضل کریم صاحب اللہ تعالیٰ دونوں کے درجات بلند فرمائے یہ بلا دی گل ہے میں نوکر میں آستانے دے سارے جڑے پتا دے پورا دے قدماں دی خاک دے برابر نہیں میرے ماموں جان بھی حاجی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی ملتان گئے مدینہ الاولیاء اوتھے جناب نعرے بجنا آستانہ لیا فلانا شریف آستانہ لیا فلانا شریف آستانہ مسلم نعرے لگن ماموں ہوئے آنا کے تقریب پہ کرنا چاہتے میرا نائی کو نہیں لینا پیا وہ پتا کیا وہ ایک بندہ بولے ماموں تقریب پہ کرا جی سب نام بیٹھے وہ اندر یہ آستانہ لیا جڑا بھی فلانا شریف ماموں نے کہا سن میری بندے دیا پترا میں 300 کلومیٹر ایڈی گرمی جوڑ کے تیرے کو آ گیا میں تیرا کیوں مارے اسی بھی ہمیں زندہ باد اسی بھی ہمیں زندہ باد اسی زندہ باد میں ہو چلا وہ جڑے اپنے گھر کام پہ کرتے ہیں تو انہوں کے نعرے مارے میں تیرا کیوں مارے آستانہ علیہ مدینہ شریف آستانہ علیہ مدینہ شریف خدا دی گل سنے کو محسوس نہ کر دے اگر نہ لوگ کرو نا توجہ ہے پڑھی سنو ذرا حضرت خزیمہ سے شریک ہوئی کی نا حضور نے فرمایا جو بھی حضرت نے بول دیا حضور فرمایا خزیمہ اس کی تجا قرآن کو پڑھے پہلے خزیمہ نے کو بولا ہے بڑی سوال آ رہی ہے جی یا رسول اللہ فرمایا خزیمہ پتہ ہی کوئی یہ واسطے کتنا شرط ہے ہونا ضروری ہے اس کی جی یا رسول اللہ میں جناب کی شریعت تو بات فرمایا کہ نہیں اس کی کملی والے گواہی دینے واسطے ضروری ہے بندہ حاضر بھی ہوئے تے حاضر بھی ہوئے موقع تے موجود بھی ہوئے اکھاں تو ویندا بھی ہوئے انے دی گواہی بھی قابل قبول نہیں تو وجہ تسی سمجھے نہیں انا ٹول دے عدالت وچ انا ٹول دے عدالت وچ تے جا کے آکھے جاجی صاحب میں ہی ویکھیا سی نے ماریا تو اپنا انا کیوں ہے نال پاگل بھی ہے تو بھائی شریعت کا مسئلہ ہے نا انے دی گواہی قابل قبول نہیں گواہی دینے واسطے میرے نبی پاک دی شریعت کا فیصلہ ہے بندہ موقع تے موجود بھی ہوئے اکھاں تو ویندا بھی ہوئے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ میرے رسول خزیمہ قریب آئے خزیمہ قریب آئے پتہ ہی گواہی دینے واسطے کتنا شرط کا معلوم نہیں جی یا رسول اللہ فرمایا کیڑیاں ہر کی لج پالو بندہ موقع تے موجود بھی ہوئے اکھاں تو ویندا بھی ہوئے فرمایا خزیمہ آپ کو دسن دے کہ گواہی دینے واسطے انہاں شرطاں دا معلوم نہیں بندہ حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے تے جس تے میں یہ سودا کیتا سی تو کوئی نہیں سکتا مارو سجن مارے جس نے میں سودا کیتا سی تو تے کوئی سن میرا مجدد بات کا سننا پڑے نا وہ تے تمہیں حدیث کا سننا پیا جس نے حضور نے فرمایا خزیمہ تو تے کوئی نہیں ہے وہ لوگ کو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے کے ہاتھ جوڑے اج کیتی یا سیدی یا رسول اللہ کملی والیاں تیرے قدموں تو ساڈا ماں پیو قربان مدینے دے نالے آؤ اساں جنت کوئی نہیں ویکھی اساں دوزخ کوئی نہیں ویکھی اساں حور کوئی نہیں ویکھیا اساں فرشتے کوئی نہیں ویکھے مدینے دے نالے آؤ اساں تے رب دے جنت مان لے اے تے پھر سوتے دی گل ہے تسی مینوں دسو جنت ویکھی نے دوزخ ویکھی نے حور ویکھیاں نے فرشتے ویکھے نے رب ویکھے نے ان ہر شے تے ساڈا ایمان ہے کہ نہیں بولو ایمان ہے کہ نہیں انہاں وچوں ایک تے بھی ایمان نہ ہو تے بے ایمان ڈائریکٹ سلام تو خارج ہو جائے گا نہ سب جنت ویکھی نہ سب دوزخ ویکھی نہ سب حور ویکھی نہ سب فرشتے ویکھے نہ سب رب ویکھے اساں کیدی زبان تے اعتبار کیتا ہے تھوڑی کو بول دے مان نہ اساں کیدی زبان تے اعتبار کیتا ہے لوگوں میرے نبی نے آکھیا جنت ہے اساں کہ جنت ہے نبی آکھیا دوزخ ہے اساں کیا دوزخ ہے نبی آکھیا حور ہے اساں کیا حور ہے نبی آکھیا فرشتے ہے اساں کیا فرشتے ہے اے نبی فرمایا رب ہے اساں کیا رب ہے نبی آکھیا ایک ہے
تے جدوں اساں حضور دے کہن تے رب منی بیٹھے ہیں یہ تے مڑ سمجھ نہیں گل ہے تے او پھر اگے چل جدوں اسی نبی پاک دی زبان تے اعتبار کر کے رب منی بیٹھے ہیں تے یاد رکھو اسی جنوں بھی منیا ہے حضور دی وجہ تو مان رہے ہیں ہاں اسی حضرت مولا حسن دے نوکر اسی مولا حسین دے نوکر اسی زہرا پاک دے قدماں دی خاک تے برابر بھی نہیں اسی حضور دی آل دے در دے پکاری اسی حضور صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا مشرف کشا کوئی حضرت ابو بکر صدیق کو لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے انہاں دی قدماں دے خاک تے برابر نہیں پر یاد رکھو اساں انہاں سارے نوں تامنے نبی نسبت مصطفیٰ دے نال آج کل بڑے بڑے ڈبے پیر مارکیٹ میں آ گئے ہاں بڑے بڑے 2 نمبر پیر مذہبی گروپی اپنی اپنی پیٹاں رنگ لا کے بیٹھے آپ میریاں تے اور یاد رکھو زمانے دا صدیق تے بغیرت اور مذہبی بہروپی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے یاد رکھو میں سارے یہ ڈبے تے چٹے پیر امیر معاویہ دی چٹے لا سکتا امیر معاویہ دی شان تو بڑے شان ہے وہ صحابیاں سن رہے اپنی گدیاں تے اپنے آستانے چمکان واسطے اپنی دکانداریاں چمکان واسطے کوئی نبی دی اصحاب کی مستحی نہ کر دے کوئی نبی دی آل کی مستحی نہ کر دے اسی ایسے پیر تے ایسے مولویاں نو جُتی دی نوک تے رکھ کے پاس پا گے ادب پورا کرا گے احترام پورا کرا گے نبی دی حدیث خدا دا حیا کرا ہاں ساڈے واسطے قابل تقریر او ہوے گا جڑا حضور دی نسبت نال حیا کرے گا اور علماء بیٹھے پوچھ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گلہ میں کچھ سیدی کر سکتا ہے اوکے سیدت امیر معاویہ دی شان نہ بیان کرو تو سید اور مجھے رولا ہے ہاں تیرو پتہ ہی امیر معاویہ دی شان 6 فٹ لمبیاں زباناں توڑیاں نکل کے میرے ماموں نے فرماتے ہیں چھوٹے ماموں نے سید فضل حسین شاہ صاحب انہیں آخر بین الاقوامی مانگتے باہر دے ملکاں جو چندے مانگے تو امیر معاویہ نو پہنچنا ہے کہیں تو وہ نگلنا کبھی پر تو محمد سمجھا دیتے ہاں چندے کھانے باہر مانگتے ہیں سارے کے پہنچنا ہے امیر معاویہ نو یاد رکھو زمانے میں غوث تے ولی تے قدرت تے اوقات تے قبول اوقات تے قبول ارشاد ایک ادنا صحابی تے قدمہ دی خاک دے برابر نہیں جاؤ تو پر سے کرتا فتوہ لے آؤ میں تو طالب علم ہوں انہوں سمجھو ایک ادنا صحابی تے قدمہ دے خاک کے برابر نہیں اور ایک یاد رکھو میں سید قرآن اگر اپنے بزرگوں کو جو سنے ہیں نا ساتھی پارٹی مولا علی میری پارٹی ہے مولا علی اسیاں علی نے کڑے بیٹھے اسی پارٹیاں مولا علی اسی تڑاواں مولا علی دا جنہ نال انہاں دی لڑائی ساڈی لڑائی جنہ نال انہاں دی صلح ساڈی صلح سن لو ایتھے پر قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب تشریف لیون میرے بھی سید نال نے میرے بزرگ نے تواڈے بھی پیرو مرشد نے اچھا ہن پیر سید منور شاہ صاحب آکھن کہ او جی میری او فلانے بندے نال ایسی تھوڑی گئی تے میں انہاں میرا تھوڑا جا معاملہ ایسی لیکن ہن او میرا ویر ہے میں او دا ویر ہاں میری اودی کنفیوژن ختم ہو گئی ہے پیر آکھن جی میری اودی لڑائی کوئی نہیں سنا ہے ایتھوں کچھ مانگنا او نہیں جی ایدی چلو آکھے چودی چوڑے جدوں او اندر میری سنا ہے اور گندے خون جدوں مرشد آکھے میری سنا ہے کیڑی دی حیثیت ہے تو جڑا تیری اوقات کی ہے ذاتی کوٹ چلی تے چھٹیاں تے پھر کوٹ کیا کہ اودی نشان ہے جدوں پیو سنا کر لین تے بندے دا پتر کوئی ہوگا جڑا پیو دے پیچھے ہاتھ بندے اور مرے پتر اندر نہ فرمان ہوندا ہے بغیرت ہوندا ہے اور نہیں سب اہل قسمے وچ ہوندا ہے جڑا پیو دی راہ چھڈے حضرت نوح دا پتر ہی سی نا حضرت کئی کنفیوز ہو کے بیٹھے ہو بھلا اگر پیراں دا میری راہ چھیڑ گیا
صحیح گل ہے وہ میرا کچھ اور سی اور پیرا میرے اس رات پہلے تو لا کر بھاڑا ہو گیا واسطہ رہے آستان والی ہے کوٹ علی ماری ہے اور سدا شریف لیکن ہے کہ یاد رکھا دے ہائے نبی تو غلاموں مگر مرشد اکرم پیر سید محمد حسین شاہ صاحب فرمان میری ادھر سنا میرے نا کوئی ٹینشن نہیں باقی کہ مغالطہ سی کہ تھوڑی سی بہن دوسرا غلط فہمی ہو گئی تھی ایتھوں کچھ بانگڑ اٹھے جنہوں وضو کرنا میں ٹھیک نہ ہوئے تو تیدر لڑ کو گویا لگا ہوئے وضو کر دیا کون یہ سکیاں ہون اور نہیں جی میں چبر دیا چبڑے تیری رکاب کی ہے تیری حیثیت کی ہے وہ بغیر تا کہ وہ تیرے وڈیاں صلح کر لئیے تیرے وڈیاں صلح کر لئیے تیری کی حیثیت ہے یاد رکھو میں ٹنگ کہتے چھوڑتے کہنا میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں وہ پارٹی مولا علی دی اشیاء کے سنت پارٹیاں مولا علی نے کیوں میرے نبی نے فرمایا الحق مال علی والعلی مال حق علی نے نالے علی حق نے نالے میرے نبی کا فرمان میرے سر کا تاج میرے بابے نے مطلق حضور نے فرمایا علی حق نے نالے حق علی نے نالے ساڑھی پارٹی کے مولا علی ساڑھا دھڑا ہے مولا علی جنہ نلقینہ بھی صلح ساڑھی صلح جنہ نلقینہ کی لڑائی ساڑھی لڑائی دیکھو ساڑھا سوڑا عقیدہ اور ساڑھی پارٹی کے مولا علی اور علی نے وڈے پتر نے علی نے وڈے پتر نے حضرت امیر معاویہ اور صلح کر لئی ساڑھی صلح ہوئی علی نے چھوٹے پتر نے یزید کو نکل دے سڑیا اسلام میں نکل دے سڑیا بھائی جی دوسرا دھیان تھلے کیوں کر دے ذرا مسکرا کے سبحان اللہ فرماؤ اللہ تھوڑی جوانی دی خیر کرے اتنے کوئی پریشان چہرہ پھر نہ بیٹھے جب میری گفتگو جو پریشانی ہو جائے پھر شاید میں پٹول جائے تو میں بھی گل کر رہی ہے ایک ہوندی ہے مذہبی بغیرتی علماء مذہبی بغیرتی ہوندی ہے جدھر دی واہ ہوئے وہ بندہ چھاجرا آ رہا ہے ایک مذہبی بغیرتی ساڑھے گھر تو نہیں ہوندی بے شک آپ کی طریق گواہ ہے پانے کو ساڑھے لاکھ لاکھ خلاف ہوئے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ حفظہ باقی دے عقیدے ڈامان ہو رہے یہ اپنے بیان میں گواہی دے لگے کہ حفظہ باقی صنعت عقیدہ ہیں تھے اسی حضور دی اصحاب دے بھی نوکر حضور دی آل دے بھی نوکر آسان کرا تو بابا مانگ کے لئے انہوں نے پیسے آسان کرا رہے جی سب مہینے دیو جب لاڈمی کوئی نہیں جاتا جی میرا اتنا مدرسہ ہے 500 ملا پڑھتے تھے اتنا لنگر چلتے تھے دیو وہ تھے آگے گھر کانفرنسا کرونی ہے کوئی چکر نہیں بس نبی پاک میں دار لنگر مت کر نہیں ٹھیک ہے جھوٹ مار مار کے مانگے مانگے مدرسیاں دے نام دے دے گا پھر کوٹھیاں ڈیفنس وچ بنانا تے جناب علی کیوں جی قاری صاحب ریزیڈنسی ہوئی سارے کتنے ہیں کوٹھیاں کوئی بول رہے ہوتے اللہ کی قسم ہائے میں بڑے تھندے دل لگا کے کرنا لوگوں کیا بات ہے سنو میں عرض کر رہا ہوں جب کہا تو اسی اور سوڑ دیں بلار میں سوڑ نہیں لانگے ہیں ہمیں نہیں سوڑ رہا ہے پڑھا ہوئے نا پیگا نہ بھائی میں سوڑ تو ذرا چس ہے یہ لوگ یوکر ہے چلو بھی بڑا ہی بلار ختم کری میں ایک شیر پڑھنے گھر نہیں گا سنانا تو میں 2 حصہ سنا کے تقریر ختم کر دیں گے بھی ایسا کیا صرف 2 حصہ سنانی ہے تقریر ختم اس تو پہلے آؤ میں گھر پہ کہا تھا اسیاں نوکر کیاں چودری چوکرے نوکر بولن نمک خراب نوکر بولن نبی تو بولا تو جو فرمانا میں نوکر اتے ہوئی لائن کراں گا اے ہوئی منادی کراں گا اے ہوئی داد فکر دے گا آپو کرے پیچھے مسلسل ڈلے دیو آؤ کیا کر رہے آؤ کیا کر رہے ان لبن سار کی باتیں سرکار کی باتیں جنہیں کرنی ہے منی نوان نگر آؤ ذرا کر کے بولو آؤ کیا کر رہے ان لبن سمجھو گی میں کی بیانا سونے میں نہیں
کام ہوتے ہوئے میں تو ذرا کام نہ ہوئے میں چل جاؤں گا تم مسلسل پیچھے آؤ کہ کرے ان لبوں آؤ کہ کرے ان لبوں رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں سالہ شیریوں کا نہ پڑھو سرکار کی باتیں جنہیں زبان ٹھیک ہوئے وہ بولے گا آؤ کہ کرے ان لبوں رخسار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لبوں رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لبوں رخسار کی باتیں جنہیں دل لفظ نہیں بولنے سرکار کی باتیں وہ 2 منٹ میرے پریشان کرے اپنا دھیان تھمے رکھے میرے والے بہت میں جنہیں محبت نہ کہنا آؤ کہ کرے ان لبوں رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پہ کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں اے کاش کہ محفل ہو بطر عمر کی عثمان علی کی اے کاش کہ محفل ہو بطر عمر کی عثمان علی کی یاروں سے سنے یاروں سے سنے یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں اس امتحان میں جو بنورہ کامیاب کرا چلو مل کے پڑھو یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پہ کرے انوار کی باتیں حضرات توجہ فرمانا اور توجہ ہے اپنے موجودی میں پہلی یہ سبق سن لگا میں تمہیں لوگ کتنا پیچھے ہو گیا بغیر سپیکر تو تقریر کرنا بھی تاکہ میری گل کو سمجھ آ پائے سیر مارو ذرا کہ میں اپنے موجودی پہلی اور سیکنڈ لاسٹ حدیث پاک سنا لگا چونکہ سنانی کے دور نے سیکنڈ لاسٹ ہو بھی گئی یہ میں حدیث پڑھ لگا کنز الامہات شریف علماء بیٹھے نے میں طالب علم ہوں میری حیثیت یا قدر نہیں میں جناب کو جیڑی کتاب میں وہ ہے نا وہ دا نام لینا کنز الامہات شریف پورا سیٹ میں کو موجود ہے وہ دے وچوں میں تو حدیث سنانا تھا ایک کنز الامہات لکھن والے حضرت علامہ الشیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی ہے تسی میرے والے کو میں بڑے ہی سوکھے اور روک روک کے بولا گا اگے چونکہ سپیکر پیچھے ہو گیا ہے ان کو ٹینشن نہیں ہوگی رونا ہے سمجھ نہیں آئی اشارہ کیا کہ بڑا آسان کر کے سمجھاواں گا حضرت علی شیخ علی متقی کنز الامہات اندر کل فرماتے ہیں کہ مولا علی سبحان اللہ مشکل کشا سبحان اللہ شیر خدا سبحان اللہ العطا سبحان اللہ اسد اللہ سبحان اللہ وجہ اللہ سبحان اللہ ابیلا گوہر سبحان اللہ سہرا دا شوہر سبحان اللہ سنین دا باپا سبحان اللہ نبی دا ویر سبحان اللہ سنیاں دا پیر سبحان اللہ مولا علی مشکل کشا کرنمندہ وجہ کریم دا ایک مرید خاص سبحان اللہ پیروں نے بڑے مرید ہیں بڑے مرید ہیں پیروں کو پتہ نہیں ہوتا میرے لوگ چل روزہ میں پیچھے پیر دی بڑی گڈی پیچھے نہ سنا کے میں اسلام میں پتہ نہیں ہوتا یہ پیچھے 100 روپیہ لے کے نستا ہوتا میں دینا ہے لوگوں آگے پیروں نے بڑے مرید ہوتے ہیں پر یاد رکھیا یہ مرید خاص مرید ہوتے ہیں کئی جڑے اپنی فلم حضرت شیخ علی متقی کنز الامہات اندر لکھتے رہے کہ مولا علی مشکل کشادہ مرید ہے خاص مرید وہ دی ڈیوٹی پتہ کی سی جدو تہجد دی نماز ویلے مولا علی پاک پڑھتے سن نماز تہجد واسطے وضو ہو کراندا سبحان اللہ بڑی سوال علی ہے وضو ہو کراندا سی ہن ذرا دیکھو میرے وال باقی بندے کا شکر ایک دن روٹین وائز مولا مسلم شان تہجد دی نماز ویلے اٹھیا آپ نے وضو پہ کرائے علی پاک وضو فرمان پہ وضو کرتے کرتے تک سنی میرے وال جس نے قدماں پاک علی پاک نے میرے باپے نے قدماں نو توڑیا نا حضرت شیخ علی متقی کنز الامہات میں فرما دے جس نے علی پاک نے قدماں پاک نو توڑیا
کریے تھے تچھتا بیٹا تچھتا بیٹا سمجھو ہم نے فرما کی کر لے آنا سرکار اب تو ٹائم ہے تو کڈا سونا جیو میں کھڑیاں لے جیو تسی آنا سرکار اب تو ٹائم ہے تو کڈا سونا ہے فرما موڑ کہ سرکار تو انہوں تچھتے لوٹ کے وضو کرانا ایڈا سونا ٹائم ہے کوئی چوڑی پاؤ نہ میرے سرکار کو چوری پاؤ نا جس نے وہ نہیں کر کی تھی نا شیخ علی متقی کا درمانے لکھتے رہے علی پاک مسکرائے نا بہت کنفیوز ہو گیا آندھا سرکار کوئی منگنے کی غلطی ہو گئی ہے سرکار کو میں کوئی لفظہ چناؤ ٹھیک نہیں ہویا کوئی لفظہ انتخاب فرمان نہیں ہویا گل نہیں ہوئے آندھا نجبہ لو پھر مسکرائے کیوں ہو سنو سنیوں بات مانا پورا لگو حضور پھر مسکرائے کیوں ہو فرمایا مسکرائے اس واسطے میں جمیں منو تو تجھتے ویلے وضو کراندہ نہ بیا میں وضو کر کے اٹھا لگا تو منو کہنا جی تیرے کو کنا سونا ہے کچھ چوری پاؤ اوہ میرے مرید رب پہ کعبہ دی قسم اے میں نماز تہجد ویلا سی تو میں مصطفیٰ جانے رحمت سبحان میں نبی پاک کو وضو کراندہ نہ بیا حضور پھر فرمایا انجی ہویا اتفاق کیسے حضور وضو فرمان میں میرے نبی پاک نے جسے قدمہ پاکن دھو لیا نا اور میرا بابا مولا علی فرمان میں حضور نے قدمہ پاکن دھویا حضور اپنی جگہ تو اٹھا گیا علی فرمان میں حضور یا رسول اللہ آقا جی علی نے پہ حضور والے حضور اپنے دھیان وضو فرما رہے جس نے علی یا رسول اللہ آقا جی حضور نے انکر کے دیول بیٹھے نینا میں نہ ملے اکھا میں چکھا پہیا علی کی نظر نبی کی نظر نبی کی نظر علی کی نظر میری محبت آدھی ہے نبی نے بولا مجھے سرے علی کی نظر نبی کی نظر نبی کی نظر علی کی نظر ملی ہوئے گی میری محبت آدھی علی نے بازو کا نحال اے ہو یا کیا ہوئے گا اے ہو یا کیا ہوئے گا اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ اکھ دا اشارہ تیری وہ اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا اے میری کل کائنات ایتھے ہوتے تیرائی ایتھے ہوتے تیرائی اشارہ کم آگیا ایتھے ہوتے تیرائی اشارہ کم آگیا سنو شیر میں لگاؤ کہ جتنے میں گھر چھڑی ہو تو سے سنا علی پاک لینا جس نے علی پاک فرما دو میرے مرید حضور نے قدمہ پاک میں تو گیا حضور اٹھا لگے میرے باپ نے حضور یا رسول اللہ کیا جی فرما جی علی کریے تھے یا رسول اللہ ٹائم کنا سونا لگ پالو ٹائم کنا سونا فرما موڑ حضور میں تو تجھتے لے اٹھ کے وضو کرایا تھے اتنا سونا ٹائم ہے میری کوئی چوری پاؤ نہ مار کرنے میں مال نہ ہو میں ذمہ دار حضور کو چوری پاؤ نا سنیو جس نے میرے باپے نے تہجد کی نماز ویلے میرے نانے میں علی گزارش کی تھی نا علی فرماتا حضور مسکرا پہ فرما مانگو علی کی مانگنا مانگ علی کی مانگنا ہے ایک دعویٰ او کردہ ہے جنہیں اختیار میں چوہے میں مثال دینا ہے تو ایک جا کے مسئلہ اختیارات ہے مصطفیٰ بھی حل ہو ہے ایتے بیگ میں منگو کھڑیاں منگو میں کو کی مانگ دے ایک بندہ شاہی سلام علیکم بھائی تو گل کر چھڑی منگو کی مانگ دے ہو کہ وہ گھر میں کوئی نہیں کرایا تے نہیں نا تے بادشاہ تسی سید بادشاہ پانچ مرلے دا پلاٹ لب جائے تے بڑی مہربانی تہاڈی ذات کے منگو کی مانگ دے ہو میں کہنا 5 مرلے اور جا تینوں پوری کرا دیتی ہو وہ بندہ خوش ہو گیا دی راتی پٹواریاں لگا جائے کھڑکایا جائے کو پٹواری صاحب محمد بشیر آیا باہر آ جہاں پہ وہی وہ شاہ نے 5 مرلے پلاٹ دیتا ہے میرے کو نمبر خسرہ کٹو نہ کہ وہ میرے جناب کو 5 مرلے وہ پٹواری آ کے وہ دی اپنی مرلہ نہیں کہ وہ 5 مرلے کھڑا مثال سمجھانا میرے نبی نے 3 مثالہ نے سمجھایا وہ پٹواری آ کے وہ دی اپنی مرلہ نہیں وہ تینوں کنار جتھو دے گیا ہے وہ کہتے نہیں پٹواری صاحب وہ سید بادشاہ نے آپ نے 3 شاہ صاحب نے پر
جو آکے جناب کری وہ آکے میں پٹوا دیں گے زمین پہ چپے چپے تو بتاؤں کہ اپنی مرلا نہیں وہ بندہ واپس میرے کو آجا سٹوڈیو نے دھیان کریا جی وہ آکے شاہ جی میں کہ ہاں جی تو آڈی وہ اپنی مرلا نہیں ایسے کانے مربے کانے کلے کانے کرانا مرتے پھر دے سنیو جے تے واقعی میری مرلا نہیں نا تو پھر میں اپنے منصب نہ زیادتی کی تھی میں تو مجھے لے ہونا چاہنا جے تے واقعی میرے خیال اس کوئی زمین میں بھڑ مار دیتی ہے نا میری داڑھی دستار جبہ کبہ مسجد ممبر ایک میری مسند مجھے ایسے بڑی دیتا وہ آخر شاہ صاحب تسی سید بادشاہ ہو ممبر تے بیٹھ کے نصیحت تے بیٹھ کے کیوں کوڑ مارے رہے کہ اے میری مسند میرے جڑا مسند ہے یا میرا جو سٹیج ہے او دے منافی ہے اینا چیز دا اعتقاد ہے توجہ مرو تے جے میرے ہون مربع میں چلو اس پرواری بدلے پتر میں پوچھنا تھا کہ کیوں بھی ہے وہ لوگوں میرے نبی نے فرمایا دی مانگ کی مانگنا ہے میرے نبی نے اختیار میں سب کو جیسی پتا چل ماشاءاللہ سنو مانگ اللہ جے نبی نے اختیار میں سب کو نہیں رسول نے کیوں کہا سی مانگ کی مانگنا ہے رسول نے فرمایا مانگ کرنے کی مانگنا ہے سنو چکنا جنہا میں تم سننا چاہنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت پتہ ہے چپ کیوں کر گیا سب ٹک ٹک تھوڑی یہ دل وقت کیا نہ کرو توجہ فرمانا حضور نے فرمایا مانگ کرنے کی مانگنا میرا عقیدہ سونا ہے میرے مامو جان قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا ساٹا عقیدہ کو سن سنتالی دا نہیں ایک مولویاں دے پیرا حجرے بیٹھ نہیں کرے یا سنیاں دا عقیدہ یا رب دا قرآن یا سونے نبی دا فرمایا سنو اپنے عقیدے تے مان کرو تے ناز کرو تے اپنا عقیدہ سنو میرا بابا مولا مشکل کشا میرا نانا جی پوچھ دے رہے یا رسول اللہ جلے علی نے ویکھیا نا حضور فرمایا مان کرے کی مانگ رہے ہیں حضور دا انداز ویکھیا نا عقیدے دا پالو تواڈے قدماں دی خاک دا صدقہ ہر شے میرے کولے اج میرے کول علم دے مجھے ہر شے کول علم دیو میرے نبی نے فرمایا جی کیسا علم جانا ہے اور سنو میرا بابا سوال کی کرتا ہے علی پاک نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میں تواڈے کولوں سنے ہیں تواڈی زبان دے ترجمہ چ میں سنے نوں پتہ اس گل دا حضور تساں فرمایا کل قیامت والے دیہاڑے جس ویلے ساریاں امتاں اللہ دی بارگاہ پیش ہو گئی نا تے میں اپنے اللہ دی بارگاہ کر کے یا اللہ سب تو پہلا میری امت دا حساب ہوے ساریاں امتاں تو پہلے امت مصطفیٰ دا حساب ہوے علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس گل دا مینوں پتہ ہے میں جڑا سوال پوچھنا چاہنا کملی والے جدوں اے تے پتہ ہے کہ ساریاں امتاں تو پہلے امت مصطفیٰ دا حساب ہو رہا ہے یا رسول اللہ تواڈی امت وچوں پہلا بندہ جتوں حساب و کتاب کی شروعات ہوئی ہے سب کا پہلا بندہ حساب و کتاب دینے واسطے اللہ کے دربار میں کون پیش ہوئے گا پر کنز المال شیخ علی متقی لکھتے تھے پہ حضور نے فرمایا علی میں رب دا یاد یاد کرنا جتوں حساب و کتاب شروع ہوئے گا سب کا پہلا اللہ کے دربار میں میرا ابو بکر پیش ہوئے ہوئے گا ابو بکر تو سوالات کی ابتدا ہوئے گی اے سنو ذرا علی پاک فرمان اچھا ماشاءاللہ نور علی پاک کہتے ہیں نکل ہوئی نا علی نے حکم لے ثم من ایک تو کہ سب نہیں میں بول رہا سمجھ ہم بھی اتنا سبحان اللہ نہیں ہم بھی کم سبحان اللہ اس کو کہ میں سامنے کر سکتا علی فرمانے نے حضور نے فرمایا ابو بکر پہلے سامنے واسطے پیش ہوئے گا میرے باپ کیا ثم من کملی والے ابو بکر تو بعد دوسرے نمبر پہ کون جائے گا حضور فرمایا ثم عمر الفاروق دوسرے نمبر پہ میرا عمر کا حساب ہوئے گا دوسرے نمبر پہ میرا عمر کا حساب ہوگا میرے بڑی محبت آ رہی ہے علی پاک فرمانے لئے حضور نے دوسرے نمبر پہ عمر پاک تو نہ لے آنا علی آنے نے میں کیا ثم من یا رسول اللہ ثم من یا رسول اللہ کملی والے عمر تو بعد تیسرے نمبر پہ کون جائے گا عمر تو بعد تیسرے نمبر پہ کون جائے گا علی فرماتے ہیں حضور نے انٹر کے میرے بارے کیا فرمایا ثم انت یا علی علی تیسرے نمبر پہ تو جائے گا علی تیسرے نمبر پہ تو جائے گا اے مجھے جملہ سمجھنا رہا ہے علی تیسرے نمبر پہ تو جائے گا میرا باپا مولا علی آپ سمجھے گا حضور نے فرمایا علی تیسرے نمبر پہ تو جائے گا فرماتے ہیں میں دل میں سوچ لگ گیا میرا تیسرا نمبر پہ نہیں
بات ہے علی آنے میرا تریجا بھی نہیں یہ پنگ پی کہنا علی دا پہلا یہ کوٹا کہا کہ علی دا پہلا میں کہ تینوں ہوش ہوئے تو تینوں پتہ لگے علی دا کنواں نمبر ہے تینوں ہوش ہوئے تیری جگہ ٹکانے ہوئے تو نبی پاک کا فرمان پڑھیا ہوئے حضور کا فرمان سنے ہو تو تینوں پتہ لگا علی پاک کا فرمان میں میرا تریجا بھی نہیں علی فرمان میں بہانا دیس ہے میں تو پہلے دو کیمرے میں ریکارڈنگ کرنے آئے میں گل کر کے دو پیکٹ جوش رکھو دے بخاوانا میں ذمہ دار ہوں علی فرمان نے میرا تیجا نمبر میں تینوں سوچیا یہ تیجا نمبر میرا تے نہیں جس نے تو فرمان سبحان یا علی علی تیجا نمبر تو جائے گا فرمان نے دل وچ خیال کیا کہ میرا تیجا نمبر تے نہیں تے نال ہی کنفیوژن ختم پتہ کیوں کیتا این عثمان یا رسول اللہ این عثمان یا رسول اللہ لج پالو عثمان کدھر جانا ہے علی فرمان نے لوگوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے علی میرا عثمان ایڈا شرم و حیا والا ہے میرا عثمان ایڈا شرم و حیا والا ہے اے شرم و حیا دے مارے اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے حساب و کتاب نہیں دے سکے گا میں اپنے اللہ کی بارگاہ تک کہ یا اللہ میرا عثمان شرم و حیا کی وجہ کو تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا یا اللہ میرے عثمان کو بغیر حساب و کتاب میں جنت میرے حضور نے فرمایا علی میرا عثمان دا صاحب کو نہیں ہونا تے جس عثمان دا حیا رب بھی کرے تسی اس بڑے بے حیا دا دعویٰ کرو کہ جس عثمان دا حیا رب کرے زمانے دا کچھ چونا گھٹ بے حیا نہیں بے شک علماء بیٹھے کوئی اس میں تفصیل نہ بے حیا نہیں بے شک اس میں تفصیل نہ بے حیا ہے وہ بھی حیا نہیں کرتا جنہیں حیا رب بھی کرتا وہ پتہ ہے کیا کیوں نہیں کرتا وہ بھی مجبوری انہیں بے حیا تو کیتا ہے تسی قدران لے ہو اللہ دی قسم سے حیا والی ماما دے دودھ پیتے سبحان دی تاثیر ہوندی ہے نا یہ بڑی گل ہے وے جیو جب مال کھانا ان دی تاثیر ہونی ہے صدقے میں یہ سریاں کھاؤ صدقے دی تاثیر آئے گی صدقے میں گوشت کھاؤ کوئی تاثیر ہوئی نہیں تسی جناب جڑی چندے چندے منگو خیراتاں کھاؤ زکاتاں کھاؤ یہ کھاؤ یہ تاثیر ہو رہی ہے کہ نبی پاک کا لنگر کھاؤ تاثیر تو ہوتی ہے نا ابھی کھانا کدو شیف کھاؤ تو کدو شیف کی تاثیر سبحان اللہ کریلے شیف سبزیاں کا بادشاہ کھاؤ کریلے کی تاثیر پھلاں میں آ جاؤ آم کھاؤ تے تاثیر آم دی سیب کھاؤ تے تاثیر سیب دی جناب کیلا کھاؤ تے تاثیر کیلے دی اگر دوسرے پاسے گوشت میں جاؤ شکار کھاؤ تے شکار کی تاثیر مارو سے جے برانڈر کھاؤ تے تاثیر کوئی نہیں ہوتی یہ کوئی تاثیر جڑا اپنا باہر نہیں چکتا ہوں ساڈا کی چھوڑا ہے برانڈر کھاؤ تے کو جے بکرا کھاؤ تے کو یہ سارے گوشت نے انہاں دی اپنی تاثیر اسی طرح صدقہ کھاؤ تے تاثیر ہیں صدقے دی سیریاں بندہ کھائے قربانی دی کھلا منگے مدرسے دا نام تو لائے فارچونر دے آوے 1.5 کروڑ دی فارچونر اس نے چاہیے نا سنیو بڑے بھولے ہو خدا دی قسمیں اب میری بات گڈی کھلوتی ایک سال بھی تے آواں دوجے سال بھی تے آواں تیجے سال بھی تے آواں چوتھے سال بھی تے آواں بار چلی چلی ہوے ساری لیٹ روٹ پے ہو اگلے سال پے میں سب صدر ایک ویگو کے ہوے ایک ویگو پیچھے ہوے چکار فارچونر ہوے کیا بندے میرے کام میں نقاب کیتے ہو تے پھڑ لو جو جناب ایتھے کوئی چھکا بنایا وادی دے وچ ہیں تے تانوں پوچھنا چاہیے شاہ جی نے پیسے کتھوں لے سنیو پوچھنا چاہیے بابا جی 4 سال ہو گئے تانوں فٹیکر دی گڈی دے وینے آ پے اینا روپیہ کتھوں لے 50 بندے بندوقاں شروع جناب رہلا روحاں دا پروٹوکول جناب 2-3 کروڑ دے ڈالے 1.5 کروڑ دی فارچونر یہ 10 کروڑ روپیہ لا کے ساڈے کول اتنا روپیہ کتھوں لے آ جائے کبھی خدا واسطے کچھ نہیں لگیا اتنے تواڈے مول لگدے اتنے تواڈے مول لگدے اتنے پتہ ہی نہیں تواڈا کی مول لگدا ہے اینی پارٹی پا ساڈے کھاتے تے تاں تے لکھ دے نے پر دے تے گل مجھے پتہ پڑ جائے گی تواڈے اوپر آ گئی یہ گل اس واسطے میں اپنا ٹائم لا کے کرنا چاہتا لوگوں بات نہیں ہو گئی علی فرماتے نے میں کیا این عثمان قبلی والے عثمان فرمایا میرا عثمان اتنا شرم و حیا والا کہ میرے اللہ نے عثمان کو حساب نہیں لینا میرا عثمان بغیر حساب و کتاب کرنا چاہے گا تو لوگوں ابھی کون ذرا آج کل بیماری پئی
اور شان کرتے تیری دی بات ہے تیری کی اوقات ہے تو کمپیریزن کرتا پھرنا ہے تیری حیثیت کی ہے تیری اوقات کی ہے کوئی ایسی شان کرتے ایسی بات ہے نا یہ میرے نبی کی منڈا نے جن چاہے جو چاہے جنہ چاہے جدو چاہے عطا کرتا ہے حضور نے فرمایا اور اہل سنت عقیدہ ہے بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق پر سب کو افضل یاد رکھیں کوئی چونکہ چنانچہ گویا کوئی نہیں ہوئی تھی بالکل اسی اہل سنت و جماعت عقیدہ ہے آج کل نمے نمے عقیدے مارکیٹ چمکے نہ پائے قرآن فرمایا ساڑھے اکابرین عقیدہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر انبیاء کو بعد سب کو افضل ہے اور یہی سدا عقیدہ ہے ہر کسی نے اپنی شان ہر کسی اپنا مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی شان حضور نے فرمایا جنہیں میرے شان کی میں سارا بدلا لا چلے صدیق کا بدلا نہیں تھا وہ قیامت والے دن لاؤں گے یہ حضور صدیق بارے میں فرمایا حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کا عمر ہوں گا حضور نے کہا صدیق ہوں گا یہ حضور کی شان ہے حضور کا مقام ہے نا یہ شان عمر ہوتی ہے حضور نے فرمایا یہ 40 کی ہم گئے ایک کے در میں مثال کر کے نبی میں 40 کے 40 عثمان نے نکاح میں دے چھڑا ایک خاصہ حضرت عثمان نے نہیں واسطے حضور نے فرمایا دنیا میں میرا بھی کیا ہے میرا بھی ایک خاصہ صرف مولا علی واسطے اس واسطے منو لوگو اے نبی پاک دیاں عطاواں نے نبی پاک دیاں تقسیماں نے جن کو جان جو جان عطا کر اسیاں نوکر ساری تے سیرت ہی نہیں انہوں نے مقابلے کر کے بھریے تے آؤ سنیو حضور نے فرمایا میرا صدیق سب تو پہلا اس حالوں کا دینے واسطے پیش ہوئے گا کہ حضرت مولا علی اس گل کی روایت فرماتے رہے پہ کہ میں پتر علی دا تھک گیا ہو پتر میں علی دا تے طریقت تو میں نقشبندی ہوں پتر میں علی دا تے طریقت تو میں نقشبندی ہوں آنا ذرا علی دے پتر دی زبان میں جو نقشبندیاں نے امام دی شان سن اے میرے عقیدے دی سمجھ آوے میرے نبی نے بولا وہ ساڈا تے عقیدہ کہ امام مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم او یار لٹایا نبی
دوجی سناؤ رہن دے میں ضروری ہے تو پوچھنا چاہیے یہ باوے میں نہیں یاد کر کے تو سنا کے جائیں گے سنا رہی ہے چلو دوجی پر کنزل مال سنا ہے کنزل مال کا نام لے کنزل مال سن رہی اور توجہ کرو میرا کم کر کے وہاں حدیث میں سنا کر کنزل مال تھا حدیث کے راوی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑیاں والے ہو کھڑیاں پہننا سارا ہے جڑا کے پہننا کمر کوٹ کے کی نسل کمر کوٹ یہ علاقے والے ہو غیور مسلمان بھائیوں حدیث کے راوی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث لکھی ہے کنزل العلماء وچوں حضرت عمر بن عاص نے ملا دیو ایک دن میں حضور کے کول آیا حضور منبر پہ بیٹھے صحابہ کا مجمع سے حضور خطاب کر رہے سن صحابہ خطاب سن رہے سبحان اللہ کیا نظارہ ہوئے گا سبحان اللہ منظر ہوئے گا جدو میرے مصطفیٰ جان حضرت بیان کر دے ہوں گے صحابہ خطاب سن دے ہوں گے اے جتھے میرے تشریف فرمان پیارے بھائی ایتھے عمر بن عاص حضور دے منبر تے بلا کے نہ السلام علیکم یا رسول اللہ جی وعلیکم السلام جی عمر بن عاص کدھر آئے پڑھو دی سے بات عمر بن عاص نے میں حضور آکھیا کہ یا رسول اللہ ایک سوال دل وچ آ گیا اگر جناب کی اجازت ہوے تو پوچھ لو فرمایا پوچھ لو پوچھو تو کی سوال ہے عمر بن عاص نے لج پالو میرے ذہن وچ سوال آیا ہے کہ تانوں سب تو زیادہ محبت کی جناب سبحان اللہ چلو میں جملہ دوبارہ بولنا جب نہیں بول سکے پھر تو بس جو بولنا عمر بن عاص نے یا رسول اللہ میرے ذہن وچ سوال آیا ہے کہ تانوں سب تو زیادہ محبت کدھر آ رہا ہے عمر بن عاص نے حضور نے میری گل سنی فرمایا عائشہ نال سبحان اللہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین ام المومنین ام المومنین آواز کلمہ کے حضرت کے میں گل کروں بڑی واضح طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سارے کی ماں نہیں یہ صرف مومنہ کی ماں ہے ہر بندہ سمجھے میری بھی ماں ہے ایڈا دیر نہیں بچے بلکہ ایڈا گھد نہیں پئے کہ ہر تھلو کھاتا نہیں ماں ہوئے وہ شریعت تکا دیئے جو بھی ماں ہے وہ جناب میری حضور دے جناب صحابہ کا گستاخ ہے وہ بھی ماں نہیں صرف مومنہ کی ماں ام المومنین ام المومنین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عاص نے فرمایا عائشہ فرماتا میں کیا نہیں لگ پالو بیبیاں جو نے پوچھے پتہ بھی جو پوچھے پڑھنا کنزل مال رہا حضور میں مردہ بھی چھو اچھا مردہ بھی چھو ابو ہاں عائشہ نے پاک گارے گارے میں دار مصطفیٰ امرا سے مصطفیٰ لسان شنا سے مصطفیٰ تاجدار صداقت امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن عاص نے کھڑیاں دو سوال پوچھے میرا متعلقہ جواب نہیں ملے پہلا فرمایا عائشہ پھر پوچھے حوالے باپ کا فرمایا اچھا میں کہنا پالو چلو انہاں دونوں باپ بیٹی کے بعد عائشہ پاک ابو بکر پاک یا رسول اللہ انہاں دونوں پاک ذاتاں تو بعد اور اس سب تو چوکی محبت کو کنا لے حضرت عمر بن عاص نے میرے تین سوال کا حضور فرمایا حفصہ نال سبحان اللہ ام المومنین جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سنیو جس نے حضور نے تیجے سوال کا فرمایا حفصہ نال فرمایا تو بڑا کیا لگ پالو میں آگے بھی جناب رہا کی تھی بیبیاں جو نہیں پوچھیا بندیاں بھی جو پوچھیا جس نے حضور نے بات کیا چوتھی بار اتنا حضور مردہ بھی جو فرمایا اچھا مردہ بھی جو ابو ہاں حفصہ و باپ کا مراد مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ مرید مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تے جے عمر دی گل آ رہے سبحان اللہ عمر دا تے نام بڑا رو والا ہے حضور دا فرمان ہے حضور دا جتے عمر دا نام لئیو تے شیطان رکدا حضور دا فرمان ہے جتے عمر دا نام لئیو تے شیطان رکدا کیوں نہ میں کھر بھی غلام ہوں یہ عمر دی گل آ گئی انہیں کہ اسلام کی عظمت صدف دین کا بوہر ہے اپنے وہ سوال دے گا پڑھے لکھے بندے کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے نہ کوئی مسئلہ نہیں اپنے وہ اچھا سے دینا چاہ رہا ہے اسلام کی عظمت صدف
کا گوہر ہے اسلام کی عظمت صدفے کا گوہر ہے شاہکار رسالت جنہیں کہیے وہ ہے جینے کریے وہ ہے وہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی وہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی آج عمر میں اسلام حضور نے فرمایا حفصہ کے باپ نال آخری جملہ صرف میری جان چھوٹا لگی میری جان چھوٹا لگی صرف آخری جملہ سن لو کنز الامات پڑھو حضرت عمر بن عاص فرمان نے 4 سوال پوچھے لیکن میں ان کا جواب نہیں ملے پہلا پوچھے تو حضور نے فرمایا عائشہ نال پھر پوچھا تو فرمایا دے باپ نال پھر پوچھا تو فرمایا حفصہ نال پھر پوچھا تو فرمایا دے باپ نال فرمایا نے میں 4 سوال پوچھے تو مینوں میرا ان کا جواب نہیں ملیا تو میں تیرا سوڑا پہ کے نا تے کالا پہ کے تے میں نے کہا تو علی کدھر جانا ہے سوکھا نہیں بڑھایا فرمایا نے 4 سوال پوچھے لیکن مینوں میرا ان کا جواب نہیں ملیا تو میں تیرا اندر سوڑا جا طبیعت کاڑی پا کے اے لجپالو علی کدھر جانا ہے علی کدھر جانا ہے حدیث میں تو نام پڑھا تے میرا آیا امر بن عاص نے میں حضور کو ایک سوال پوچھا نا پہلا نبی پاک میرے بعد ویندے سن پے تے میریاں گلاں نے زبان شاہ فرما گیا فرماتے ہیں میں حضور کو ایک گل پوچھا حضور علی کدھر جانا ہے میرے نبی میرے وچ چہرہ پھیر رہے امر بن عاص نے حضور نے میرے وچ چہرہ پھیریا اپنے صحابہ کا ٹکڑا کر کے نا سمجھ حدیث عبارت میرے سینے ٹھنڈ پوے حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں حضور نے صحابہ کو کھڑا کر فرمایا او صحابہ او میرے قدمو امر بن عاص ان هذا يسألني عن النفس اے مینوں میری جان دے بارے پوچھدا جے پیا فرمایا امر بن عاص علی میری جان ہے علی نبی دی جان ہے تیری زبان جان ہے تو بول علی نبی دی جان ہے علی نبی دی جان ہے علی نبی دی جان ہے کتنا سونا اللہ سانو کیتا کیتا ہے اسی نبی پاک دے نوکر حضور دے اصحاب دے نوکر حضور دی ازواج دے نوکر حضور دی اولاد دے نوکر حضور دی جان دے نوکر بات ختم تقریر ختم شعر ختم میں اردو
سوچتا میں یا اللہ کو سوتا یا شیر میرے دل میں چاہے جیڑا میرا سارا باعث مجمع مل کے پڑھے تو کوئی آیا ہے کہ کون ہوتے سے اسی نامہ میں ہے کہ میں نہیں سنائے نہیں سنائے کوئی عرض کرنا نہیں ہوتے ہو کھانا سنو میں پنجابی پڑھوں گا کہ ہے بھی خود بابے نہیں کرد تھوڑی مہربانی میں بھی چار گھڑی چلا کے جانا واپس واپس کر تھوڑے سوق میں میں واپس جانا چاہنا شاہ جی کی کہنا چاہتے ہو شاہ جی کہنا کی چاہتے ہو میں کہتا ہوں کہ فکر لینا چاہنا چھاڑے نہ پاک لگینیاں انہاں کتاں دے جماعتاں دے پتہ نہ پہنچ میں تینوں تاپ تے فکر لینا چاہنا اے دنیا والے اور نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور جنہیں نام پڑھنا ہو میں کون چلنا میں نہیں چاہتا میں جانے جانے اشارہ کر چڑھا فلانا رنگ کے کپڑے میں فلانا رنگ کی ٹوپی ہے فلانا رنگ کا سوٹ ہے نہیں پہ پڑھتا اور جن پر میں اشارہ کر دیتا میرا سارا مطلب یہی سمجھے بھی انہیں ہڑے تک بھی نہیں بولے میں اونچی لگت بیٹھا ہوں کنٹرول کر دوں نبی تو غلام عقیدہ میں دعوت دینا چاہتے ہیں نہ رشتے ضروری پھر جا
دی گل کیتی آ میں دوجا کیڑا بھی کر کے جاواں اے لیک ہے لوہے جماعت نے قائم فرمایا وہ ہو گیا اور ایک شعر سنتا ہوں ایک پیغام سن دو میرے کو پھر صحیح سنیو اللہ اللہ کرے اس بندے میں بندے رسول دبا کے وسیلے بیان جیڑا کوئی دل میں کوئی ضرورت یا دعوت یا کوئی ایسی بوجھ نہیں منن والا بھی ہوندا ہی منن والا میرے تے قوم دی معیار خدا دی قسم ہے کہ ٹھیکر تے کوئی جا کے پاجڑ رگی ہند بٹا ارے نا بابا جی دعا کرے اللہ موڑی تے کو رنگڑی دا کپڑا پیا ہوے نا سننے اتھے گئے ایتھے کو بابا جی ہوئے ساڈا تے یہ عقیدہ ہے ہن ساڈے تے بھولے لوگ منن والے سنیو پہلا اپنی گل کرنا تاکہ تو خالی ذہن بندہ بھٹک پہ کے چانچا نہ کرے میں شرک و شیف کا غلام میرے میاں صاحب میرا پیر خانہ میرا آستانہ میرے سیدی رسول اللہ مولائی ابو شریف ابو ربی ابو قبلہ اعظم آستانہ علیہ شرک و شیف کا منع کرا لیکن شرک و شریف پرستے جانا فرض نہیں قیامت تک دیہڑے مینوں یہ نہیں پوچھے جن قرآن کرے ایت کی اس سے گیا سے میں نہیں گیا پاؤ جی لگنے پاؤ میں مارو میں کہ اس سے کیوں نہیں گیا کوئی کوشش نہیں ہاں مسئلہ نہیں کیوں نہیں نکلا پورس تے جانا فرض کوئی نہیں پیر صاحب تے پورس تے جانا فرض سان پوچھ رہی ہونی قیامت والے دن شرک و شریف پورس تے جانا فرض کوئی نہیں لوگوں حضرت کہنے والا شریف پورس تے جانا فرض کوئی نہیں کرما والے شریف پورس تے جانا فرض کوئی نہیں داتا صاحب نے پورس تے جانا فرض نہیں بابا فرید الدین گنجے شکر نے پورس تے جانا فرض نہیں حضرت سلطان باہو نے پورس تے جانا فرض نہیں سیال شریف پورس تے جانا فرض نہیں توسا شریف پورس تے جانا فرض نہیں گولڑے شریف پورس تے جانا فرض نہیں علی پور سنگا شریف پورس تے جانا فرض نہیں لیکن واللہ باللہ تاللہ حاشا وکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگوں ربے کعبہ دی قسم ماں پیو دی خدمت فرض ہے سبحان اللہ ماں پیو دی خدمت فرض ہے ماں پیو دی خدمت فرض ہے کار ماں پیو نو دوائی دینے والا کوئی نہیں کہ ماں پیرا نے اس سے چلنا میری لنگر تے ڈیوٹی لگی ہے اور نام مرادا کے اندر تک ماں پیو راضی نہیں تے تو فقیر تے کوئی فیض کوئی نہیں لبڑا کوئی فیض والا چکر ہی نہیں چاہے جس مرضی مولوی کو پوچھ رہا ہے جتوں مرضی کو لیا کے فتوا دے جی ماں پیو ناراض ہوئے تے پیر صاحب کو فیض لگ جائے گا نہیں اے تے پیر نے نا دنیا دے تینوں مدینے پاک تو بھی فیض نہیں لبنا جے ماں پیو راضی نہیں ہوتے میں جوش میں نہیں کیا کرنا پوری ہوش میں کی بیان ہے مدینے پاک تو بھی خالی دا خالی مڑے گا جے ماں پیو راضی نہیں کو دی وجہ تو حضرت ویسے کرنی تو بڑا عاشق ہے اسی حضرت ویسے کرنی تو بڑی عاشق ہے پوچھ لو ماں کو لو ویسے کرنی نبی دے عشق کی طرف گیا نبی پاک کوئی پیر دنیا دے نہیں نبی پاک دی ذات کائنات دا بادشاہ حضور نے ویسے کرنی طرف دے پر نبی پاک دیکھتے رہے زمانہ بھی حضور ہے لیکن صحابی نہیں بڑے صحابی نہیں بن سکے تابی رہے صحابی نہیں بن سکے حضور دے کول گئے ہی نہیں زمانہ بھی حضور دا سی کی سی ماں سی پیچھے پیچھے ماں سی ایک دن نبی پاک دے ہجر وچ ویسے کرنی طرف دے پہ مچھر دے پہ اب ایسے کرنی ہوئے جب سلام میرے مصطفیٰ نے کرے فرمایا پیارے علی آپ میرا جبہ لے جاؤ عمر تیری جبہ لے جاؤ جب ایسے کرنے میں آپ کو
گل پا کے میری امت کی بخشش کی دعا کرے یہ ویسے کرنی دی شان ہے کہ حضرت ویسے کرنی حضور نے اس پر تڑپ کے نہ پائے مچا کے نہ پائے نہیں گیا مدینے پاک ایک دن ہجر رسول نے تڑپایا نا اپنی ماں نو آندے نے ماں جی جے اجازت دیو تو میں ایک بار مدینے ہوا مدینے جانا سی ماں جی ایک بار مینوں مدینے پاک جانا ہے میں ضرور ویکھنا ہے حضرت ویسے کرنی دی ماں فرمایا ٹھیک ہے بیٹا چلا جا حضرت ویسے کرنی دی ماں نے اجازت دی فرمایا پترا اینے ٹائم آ گئی اب ایسے کرنی مدینے پاک آئے انہوں نے قسمت نصیب ہونا دے آگے پوچھا لوگوں مدینے والے حضور مدینے والے لوگوں نے یقیناً صحابہ کرام انہوں نے حضور تو شہر وچ نہیں حضور تو شہر باہر رہے حضور نے چنگیاں جڑاں تک آنا ہے اب ایسے کرنی کبھی ٹائم ویکھن کبھی حضور دی راہ ویکھن کبھی ماں دا حکم ویکھن پڑھو کتاباں پوچھو مانگ لو اب ایسے کرنی نبی پاک نہیں ملے پیچھے نہ پڑھ گئے حضور نو نہیں ملے صحابی نہیں بنے تے ماں دے حکم دی تمیز کر کے واپس کرن چلے گئے تو حضرت ویسے کرنی تو بڑا شد ماں پیو دی گل دوائی دینا کوئی نہیں انہوں نے سمجھ میں پیران دے اس تک ٹر رہے ہیں کوئی تیرو کھ نہیں لبنا جنہیں نامراد خالی گئے ایویں واپس آئے گا اللہ دی عزت دی قسم فیض انہوں لبے گا جنہیں ماں پیو دے قدم چوکے جائے سب تو بڑے پیر سب تو بڑے پیر سب تو بڑے پیر میں صرف کوئی جیتا مرید ہاں میرے پیر تو بڑی پیر میری ماں ہے میرے گھر سب تو بڑے پیر تیرے ماں پیو نے تیرے گھر وچ میں پہلا دسیا پیران دے اساں تے جانا فرض نہیں ماں پیو دی خدمت فرض ہے ماں سامنے پیچھے ٹرے جی پیران دے اس تے چلے ہیں پیران دے یہ بھی طریقہ ہے کوئی ذکر فرض نہیں ہے جانا اللہ نے نبیان اللہ دے بندیاں دے مزارات تے رحمتاں برکتاں دا نزول ہوندا ہے اگر تو ماں پیو تو چھڑ کے جائے بالکل نامراد تا نامراد ہے کوئی فائدہ والا چکر ہی نہیں اگر اپنی زندگی کامیاب کرنی ہے تو ماں پیو دے قدم چوم کے جا کتنی خدا دی قسمت ساڈی قوم دی جاہلیت انتہا ہے پیر کو جانا ہے 2000 فروٹ لے لو نال سیب بھی لو کیلے لو مٹھائی کا ڈبہ بھی لو نہیں جی پیران کو چلے نال پڑھے ہوئے جلتے نایا جی نانا قبول کرو تینوں ماں پیو کے واسطے 100 روپے کا فروٹ لو تو ٹھیک نہیں پئی ماں پیو کے واسطے کدی گھر فروٹ آندا ہے پیر دے دوست رہ کے تھوڑا جانا ہے پیر دے نہیں پیران کو جانا ہے وہ بڑے پیر جنہاں دی وجہ تو کامیاب ہے انہوں نے کبھی پوچھا نہیں میں اولیاء اللہ دی گل نہیں کردا اولیاء اللہ دی گل نہیں کردا نوکر ہوں میں پیران دی گل کرنا موجودہ دور میں جڑے پیر سسٹم بڑے ہیں آستانے مجاور بیٹھے لگے میں ویسے نہ پیران بولا کوئی رمضان میں نے کہا نہیں ہاں میرے ماموں جان فرماتے ہیں نا ہوا چھوٹے آپ کھائے نبی بھی ایک سنت کا تعارف ہوئے شوق تباز جادوگر ڈرامے باز ہو سکتا پیر نہیں ہو سکتا پیر ہوئے والنبینا یبیتون لربہم سجدا وقیاما پیر ہوئے جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جو بگڑے پاک سب پیران نے ساڑھے سر سے چاڑے ملائک کو تو نبی کا نہیں مانتے تو پیران نے ساڑھے سر سے چاڑی ہوں گے اور نہیں جن پیران نے پتر ہوئے پیران کا پتر نافرمان ہو جائے تو ساڑھے واسطے کام بالکل نہیں حضرت نوح کا پتر ہونا لگا تمہارے نوح حضرت یا اللہ میرا پتر تمہارے نہیں سمجھنا حلے کر انہیں پیو کی راہ چھٹی ہے تیرا نہیں انہیں روڑن میں پڑا تین ملائک پتر جیسی نبی کا نہیں مان دے تو سی ہے سیاپا سنل دے ساری جاہلیت سنو مار گئی میرا کدی نہ آئے ہو کہ ساڑا پیر ہوں ہے میرا نماز دے نہ جائے ہو کہ ساڑا پیر ہوں ہے سوا روپیہ تبیر بیچنا تیروں کارا ہو گیا تیروں چٹا ہو گیا تیروں کھٹا ہو گیا اس کا کوئی نکلو بار خدا کی قسمیں اللہ کی قسمیں لوگوں میں رسول اللہ کا نوکر کروں ہاتھ جوڑ کے دعوت میں نہ کوئی تنقید نہیں مقصد ہے میں اللہ کا محبوب تنقید ہو جیسا وہ قرآن تو بڑا تدبیر ہے قرآن کے اندر اعلان اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ واسطے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے قرآن کو کبھی کھولیا نہیں پیران تو کوئی تبیر دے ہڈے ہو جی وہ زمان دا جا کے نا بتیاں نہیں تے جا کے دیتر مار کے پرانی قبر دب دے تے تیرا انج ہو جائے یہ دوشت نہیں آسانہ مقصود نہیں ہے یہ سادہ دین نہیں ہے توہم پرستی ہے یہ جاہلیت ہے یہ کوئی شریعت مصطفیٰ دے اندر کوئی چیز نہیں ہے یہ کھلواڑ ہے مصطفیٰ دے دین دے نال قرآن تو سب پڑھیا کبھی نہیں پیران تو جا کے طویل ایڈے طویل انہوں نے کامیاب ہوئے ہون ایڈے طویل کامیاب ہوئے ہون تے آج قرآن نے وقت پائے نا سارے پیڑیم صحیح گل ہے اور 13 جماعتوں پڑھ کے ذلیل کر چھڑ لگا کرنے لگا کر لئی ایک روپیہ ارب کٹھا کر کسی پیر کو دینے عمران خان طویل کمان ساڑھے مغرور لے جائے کیوں ہے ایڈے پی کو خسمہ دیجئے کمائیاں رکانا لیے جنانیاں
1000 روپیہ مرشد جی ہے میری ساس انج ہو جائے میرا شوہر میں اچھا پھر آستانے کے بعد لکھا شوہر کو فرما بردار وہ نام مراد ہے شوہر ہی نام فرما ہوگا تسی کسے پیر کے آستانے کا نام دیکھو گے عورت کو فرما بردار ہونا جتنے لکھا ہوگا شوہر کو فرما بردار شوہر کو تابع دار یہ تو پتہ ہے چاہے قسم کی بیویاں ہوں گی ساری دکانداری چلے گی اللہ کا نام جے نہ پیرا کولو ہے پیر جڑا زمانہ وقت کا کرے اس ہے میں اولیاء دی گل نہیں کردا پیا اولیاء نے کرنا دی خاک کے برابر بھی نہیں سی قرآن کو اے جڑے پیڑ نہ پیڑ شریعت باغی اللہ کا نام لوگوں نے تو بچو خدا کی قسم ہے زنانیاں رہ کر ست نہ جایا کرو جاہلیت انتہا ہے بیویاں موٹر سائیکل تے پائیاں نے ڈالے میں پیراں کو کتھے لکھے یا پیر اس جانا جڑے زنانیاں لے کے جاؤ نبی پاک دی شریعت نو مذاق کر دے وہ ہو جائے چبڑ ہو کو کچھے بیبیاں تھاپڑے دینا والے سوا پیر کے لیے بیچنے والے ایک دن سے کوئی دین دور نہیں آئے یہ دین کا کھلواڑ ہے بیبیاں میک اپ کی تیرے سرخی پاؤڈر لائے پیر دا اس تے جا کے جناب میری جی میں جی پڑی پوری جڑی ہاں کی حال ہے کی تھاپڑے دے ایک تو سکتا کوئی ساڈے پیر پور نہیں آیا سی اسی ایسے پیراں دے قائل نہیں اسی کو پیر اللہ دا ولی ہوئے جدی ایک ادا بالمصطفیٰ دی سنت دے مطابق ہاں لوگوں اس گل کو یاد رکھو خدا را اقبال نے کول ایک آ گیا پیر اقبال نے کہ یار سی اس دور دا پیر وہ پیر صاحب اقبال صاحب بیٹھے تھے اقبال نے ڈیرے تے بیٹھے وہ پیر صاحب نے ڈیرے تے اقبال بیٹھے پیچھے مرید آ گیا وہ پیر تے مرید پیر تے اقبال بیت کر یار سن اقبال کو پیر صاحب کہنے کہ سنو وہ پیر صاحب کہنے کہ میرا مرید آیا تو میرے سب گل نہ کریا جائے علامہ اقبال چپ کر رہا ہے وہ مرید آیا انہوں نے آخیا حضور 70,000 روپیہ قرضہ میرے تے چڑھے ہے حضور کو دعا کرو اللہ مہربانی کرے پھر اللہ مہربانی کرے گا وہ مرید روپیہ 1000 کٹیا پیر کے ہاتھ دے چڑیا اقبال کھلخلا کیسے سبحان اللہ پیر نام کرائی واقعہ سی علامہ اقبال مسکرائے نا جس میں مرید تو گیا نا تو پیر سمجھا تو سمجھایا سی آندا یار میں تیری مکاری تیری انجاری تو دی سادگی تو میں حیران ہو گیا ادا کی مطلب ہے آندا تیری مکاری تو دی سادگی ہے وہ نام مراد 70,000 قرضہ چڑھے یا سو وہ معاف کرام دی وہ لوان دی دعا کرانا ہے تے 1000 پلیوں دیکھ گیا 70,000 لوان دی دعا کرنا ہے تے کھوٹا گیا یہ پیر ہے خدا را کبھی ماں پیو کی خدمت بھی کی ہے جب گھر جانا کبھی فروٹ شروٹ کریا کر ماں واسطے کبھی باپ جب تو باپ کے واسطے کو چلو اج کل سیب سوٹ چلے مانگ روپیہ 100 تے سیب لایا جانا اللہ کی قسمت تیرے پیو نے تیری ماں نے تیرے کروڑوں دی دعا دے سبحان اللہ کروڑوں دی دعا دے گا تینوں تسی پرتبت کیوں تھے جناب کے لیے جناب ہے جی ساڈے آستانہ علی دھرتی تک شریف دے مرید ہوئے ہاں جنہاں دی اپنی نہیں ہوتا یاد رکھو موجودہ پیڑھی سسٹم جو ہے موجودہ اور یہ اللہ کی گل میں بار بار کہنا کوئی خالی ذہن کوئی نہ موجودہ پیڑھی سسٹم کا پرانے دن قائل نہیں ہے کیوں نبی پاک کی نموستی کو باری آوے پیر اسے جو باہر نہ نکلے ختم نبوت سے پہلا دن میں باری آوے پیر مرید لے کے باہر نکلے اس مذہبی بغیرتی تینوں بیعت توڑ دی لوڑ نہیں تیری بیعت ٹوٹ گئی ہے حسین تو بڑا بھی کو پیر ہے حسین تو بڑا بھی کو پیر ہے نبی پاک کی نموسے رسالت دی باری آوے پیر اندر بڑھ کے بہ رہے ڈانگا خان مولوی پرچے جھگڑ مولوی ہوش نوش پہن مولوی جیلا جان مولوی یہ بےغیرت سے واچمان جو گئی ہے اس واسطے خدا را لوگو پیر اوئے مطلبی یبیتون لربہم سجدا وقیاما اگر تسی محسوس نہ کرو تو ایک گل اور سنا دو میری ساری کمزور ایمان والا بندہ کسی پیر دے آستانے تے گیا انہاں کہ تو کرامت شامت دیکھ کے مرید ہو جائیں گے کرامتاں نہ بیان کر رہا ہے تو ساڈے ابا کے شیراں دی ماری کے ڈر کھان ہے ہاں یہ کرامت افلانی کرامت میں ایک بھابی کو سمجھانا ہے اللہ دا ولی وہ تے کرامت منتا ہی نہیں ان کرامت سنا تھا کہ غوث پاک نے جناب یہ وہ بیڑی تاری تھی غوث پاک نے جناب یہ کو ٹکڑا زندہ کرے وہ تو منتا ہی نہیں جے کسی غیر مسلم نو کسی بد عقیدہ نو اولیاء اللہ دے وعدے ہونے نا انہاں دی تعلیمات دا سنا کرامت سنا کے لگے قائل کر ان کدا دور کرامت بیان کرن دا تسی کرامت ساڈے واسطے نے جڑے منن والے جڑا مندا ہی نہیں انہوں کہ غوث پاک نے 12 سال بعد بیڑی تاری میں نہیں مندا کرامت سنا دے قرآن دی حدیث دی گل کر انہوں دس
کہ غوث پاک کو نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وہ میرے ورگا کوئی کمزور ایمان بندہ کسی پیر کے آستانے ٹر گیا انہیں کیا بھائی کوئی کرامت شامت دیکھا کہ مرید ہو جائے ورنہ پیر اپنے گھر تھی اپنے گھر. وہ گیا آستانے تھے لوگوں پورا مہینہ انہیں لنگر کھادا. لنگر کھان تو بعد انہوں نے جی کوئی کرامت کو نہیں چلی اپنے گھر نکلا لگا نا پیر صاحب نے فرماؤ کرتا انہوں نے سنو یہاں کدھر چل رہے ہیں. انہوں نے کہا جی سچی گل دساں. ہاں. انہوں نے کہا جی آیا اس واسطے ہے کوئی کرامت دیکھا نہ پڑی تو مرید ہو جائے گا. میں مجھے شاید نظر نہیں آئی تو میں ہم چلا. پیر صاحب نے فرمایا پتر کتنی دیر ہو گئی آئے تیرو. انہوں نے مہینہ ہو گیا میں آستانے تے فرمایا نے اپنی ایمان کی سلامتی نہ دسی اس مہینے میں میرے شب و روز ویکھیا نہیں آتا جی بڑے دھیان نال. فرمایا مینوں گھروں آدیاں اتنے مسیح تے مریداں میں سارا ہونا کہ جی بالکل. پیر صاحب نے فرمایا اس پورے مہینے وچ میرا کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا. کوئی غیر شرعی سوچی پہ گیا نہیں سر. فرمایا پھر سوچ رہے آندا نہیں. فرمایا تو ایڈو بڑی میں کرامت رکی میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کیتا. تو تسی پیراں دے کول پہنچ جو ماشاءاللہ ہے شریعت نیڑے بھی لگدی اوتھے. ہاں اللہ دی قسم ساڈے آستانے دا بیڑا گھر وہ پہنچدا ہوئے ہے جدوں لینا لگ گئی ہیں. اے دال والے نے اے چھوٹے والے نے اے موٹے والے نے اے 100 روپے دے لینے والے نے اے 500 والے نے اے 1000 والے نے. اولیاء اللہ دے آستانے تے نہیں ہوتا بندہ وہ صاحب ہوتا جو غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یاد آئی ہو بھیا مسا بسی اگلے دن ایک آستانے تے گئے زیادہ نشی بیٹھا سی میں جا کے میں کہ نالوں دے گدے دے اوتے پوری دوڑ پہ اللہ دی قسم میں مسجد تے بیٹھا رسول اللہ دے منبر تے بیٹھا لاڈت اللہ تعالی جی وہ مرید ویکھ کے جیڑا خالی ہے ٹھیک ہے بھائی چلو چلو کہ چلو وہ سلام نہیں انہیں گئی انہیں سلام اس بندے نے لگی انہوں نے ویکھ لے کہ اٹھے پیسے نہیں. یہ پیری دا پیار یہ بلائے نے کہ جڑا مال چنگا لائے وہ پیر دی نظر بڑا کے ہوئے جڑا مال چوکھا کھوائے پیرن تحفے چنگے دے وہ بڑا اچھا پیر ہے. جڑا غریب آدمی ساڈے ورگا مسکین وہ دال لینے لگا ہے اوتھے بیٹھا دال کھان لیا. نہیں اللہ دے ولیاں دے آستانے تے کام نہیں ہونا چاہیے. اللہ دے ولی وہ نے نبی دے غلام کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ارے داتا علی اجمیری میرے امیر ملت تسی امیر ملت مرید بیٹھے تو میں گل سنا چھڑا انہاں دی بگڑے یا پتر میں پاوے پیراں تے میں بندہ سچی گل ہے جیڑا اپنے بڑیاں دے نقشے قدم تے چلے او دے پیر دی جُتی سید قرآن دے سر دا تاج ہے. جیڑا انہاں دے راہ پھوٹے اپنی جُتی تو باہر سکنا میں تے بڑا بڑا پیر ہاں جے جے نے آہو جے آکھو جی میں کی آکھاں یار مجھے پاسے کو جڑی ہے خاصا دی بات کہ نہیں مناسب کرنی. میں 20 سال تو گل سنا کو سیدھا شی بھرے آستانہ علی کو سیدھا شی کو چھوٹا آستانہ نہیں. حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرید سی میرے کو کتاب موجود ہے میرے وچ. دوسرا وہ مرید سی وہ نہ پٹھے پٹھے پڑھنا کہ آپ یہ مجان کہ وہ آپ نے وہ دا نام سی فضل دین تے فضلو فضلو دے آپ کو پڑھدا. ٹھیک ہے وہ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تے نا وہ فضل دین جڑا سی وہ نمبردا آپ فرماتے پیار نال وہ ایک پٹھے پٹھے پائے پہ پیر صاحب آستانہ ڈیرے تے بیٹھے رہے وہ جڑا ہے نا فضل دین اور فضلو تو آ کے پیرا نے نا اٹھا لگ پیا پیری بہ کے نانجے آندا سرکار آندا کہاں بھی نمبردا انہیں آخیا بھائی گل ہے تواڈے مولویاں کو سنیا ہے وہ غوث پاک دا ایک دھوبی فوت ہو گیا تے اونوں فرشتے نے پوچھا بھائی ہاں تیرا رب کیڑا ہے انہاں کہا میں تے غوث پاک دا دھوبی ہاں. ہاں ہے نا یہ بھابی نے مولوی نے لکھی اپنی کتاب میں گل ہے یہ سنیاں نے کرامت لکھی بھابی مولوی نے لکھی ہے. انہیں آخیا بندہ فوت ہو گیا غوث پاک دا دھوبی فرشتے نے پوچھا ہاں بھی اٹھ مان نبو کا تیرا رب کیڑا ہے آندا جی میں تے دھوبی ہے غوث پاک دا. سبحان اللہ کیا وجہ تیرے بھائی ماں دین کا تیرا دین کیڑا ہے وہ سرکار میں تو اگے بھی دسیا میں دھوبی ہے غوث پاک دا. شاید آدمی سی پیرا دا مرید سی جس نے فرشتے آ کے یا اللہ ہونا فرما چھڑ دے میرے عبد القادر دا منن والا ہے چھڑ دے میرے عبد القادر دا وہ جڑا سی نا نمبردار فضل دین فضلو وہ پٹھے پیا روپی سی جماعت علی شاہ صاحب ڈیرے تے بیٹھا مجن پٹھے پٹھے
आ गए हूँ आंदा सरकार वो मेहरबानो मां कोई ना बढ़ता रहा आप बड़े मौलवियों को सुने कि वो जी वो गौस पाक का धोबी सी वो बहुत हो गया तो फरिश्ते पूछा तेरा रब केड़ा होंदा मैं गौस पाक का धोबी हां तेरा दीन केड़ा होंदा गौस पाक ते सरकार मैं भी तुहाडियां बच्चां नूं पट्ठे पाना पाला मैं भी तुहाडियां बच्चां नूं पट्ठे पाना पीसी जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ने अल्लाह के वली दी लाइन लग गई कनेक्शन हो गया तार लग गई फजर दी जाके फमान नंबर दा और चार तेरा जमात अली दा वादा रहा जिसने फरिश्ते तैनू पुछना तू क्या कही मैं जमात अली दी बच्चां नूं पट्ठे पाना ना मैं जाना ते मेरा रब जाने तू क्या कही मैं जमात अली दी बच्चां नूं पट्ठे पाना ना मैं जाना ते मेरा रब जाने ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਆ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕੰਗਲ ਹੀ ਚੋੜ ਤੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੈੜਾ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਲੀਆਂ ਤੇ ਅੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਰ ਤੇ ਮੰਨੋ ਕਿਉਂ ਮੰਨੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੀ ਛੱਡ ਛੜੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨੀ ਫਿਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੀ ਆ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ कोई नूली की टिकट पहले पीढ़ी की टिकट पहले सानू वादा की गल जन्नत दी देवांगे तुसीं कानून तो लांगी ना गल साडे नाल वादा तुहानू जन्नत दी टिकट देवांगे जन्नत दी टिकट मुरीद हो जी आस्ताना फलानिया शरीफ ते जन्नत दी टिकट पहली इत्थे मुरीद अपनी पहुंची सरकार ने इहनू तुहानू जन्नत दी टिकट देवे जिन्ना सानू जन्नत दी टिकटां दा लारा लाया है और रोंदे फिरदे पीटी दे टिकटां लैण वास्ते रोंदे फिरदे नूली दे टिकटां लैण वास्ते आई ने जमा कर दी कोई अल्लाह के शेरों को आती नहीं नुमाई याद रखो मेरे हजूर दे गुलामो असी औलिया अल्लाह दे नौकर दुनिया सा फरमाते राधे हर कोई आखे मैं भी आखा राधे मैनू पूछ नहीं पास में तेरी गई मैं शेर नहीं पढ़ता एक क्या था शेर अल्लाह में पढ़ा दे गाना ना पढ़ी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान राधे राधे हर कोई आखे ते मैं भी आखा राधे बिन मुर्शद तेनू राह नहीं लभना पर वैसे पर इंज दा पीर फड़ियो क़यामत वाले दिन तुसा भी कान फड़े हो तेरा पीर सा भी कान फड़े एक लित्र पीर नूं पैंदा होवे एक लित्र मुरीद नूं पैंदा होवे अल्लाह वास्ते ऐसे पीर ने ये पीर छड़ दियो इन्हां पीरां दा खेड़ा खुदा दी कसम इन्हां दो नंबर पीरां दे पिछों लग के मरो इन्हां दी जान छड्डो इन्हां नूं जान के जन्नत जिधर जांदे ने पे देसी आंडे ते डालडे घ्यो दी बड़ी छेती तू पछाण कर लई ना गल्लां फिर मैनूं आगां लंबियां आ जांदियां ने यार इत्थों भैया मस्सा मैनूं देण रुपया 2000 आगे शाह जी उतों देसी घ्यो लियाउणा किलो मैं जाके भाजी देसी किलो घ्यो दे वो मैनूं कोई कश्मीर बनास्पति दे छड़े मैं उहनूं गल पै जाना जेह्ड़ा तुहाडे विच सब तो सादा बंदा है ना उहनूं घ्यो लिखा जी भाई 2000 रुपये तो देसी घ्यो लियाओ वो आके भाजी देसी घ्यो का पैकेट दिओ किलो दिओ वो कोई कश्मीर बनास्पति दे छड़े ते जेह्ड़ा तुहाडे मजे दा सब तो सादा बंदा ओहदा तेरा दिमाग खराब है मैनूं पागल समझदे पैसे तूं देसी तो लैण दे ते मैनूं अफार भी देना पिया रुपये 25 30 लै जाओ लग जे देसी आंडा चाहिए वो देवे को फार्मी तू सिर पाड़न होंदे पागल समझदे मैनूं रुपये तैनूं 30 देने आ ते मैनूं ब्रेडर देने आ वो अल्लाह दे वलियो देसी आंडे ते देसी घ्यो दी बड़ी छेती वंड कर पीर पड़ा लगे अग्गा पिछा देख ले सही गल है तुहानू देसी आंडे दी ते वलैती आंडे दी बड़ी पछाण कर दे देसी घ्यो ते डालडे घ्यो दी बड़ी वंड कर दिओ पीर फड़ लगे तो बंदे हो जाते पीर फड़ांगे जिन्हें तुहानू तोड़ लाना है जे कोई है मगर ना वो ही हम डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे वैसे हाल हो ये मैं गल्ला पावे मेरे को 6 घंटे फिर बोलवा एक तो गाने के लिए तो अल्लाह ताला बड़े तो बचने की तौफीक ना फरमाए अल्लाह ताला
تعالیٰ ولیاں دی غلامی دی توفیق عطا تے آخری گل پتہ کی ہے اب کئی بندے میرے من گئے نا کوئی خطیب تھوڑا 1.5 گھنٹہ ضائع کرنے تو بعد پتہ کیا کہتے محسوس نہ کرے آج بھائی جی تو محسوس ہی نہیں تسا کرنا تو تو 1.5 گھنٹہ ضائع کیوں کیتا ہے اللہ دا واسطہ جی میری گل محسوس کرے آج سبحان اللہ 1.5 گھنٹہ گل سنانی ہے تے میری اگر کوئی گل میں تمہارا محسوس نہ کرے جی محسوس ہی قوم نے نہیں کرنی کہاں 1.5 گھنٹہ ضائع کیتا ہے بیٹھ نہ جاتے میں ہاتھ جوڑ کے آنا میرے پراو میری گل کو محسوس آیا اللہ تعالیٰ میرا بڑا ہمیں ناصر ہوئے وما علینا